ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 24 جولائی 2025 وینسڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 107 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 سے آغاز کریں گے۔ یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے۔ پچھلی ہماری جو قرآن کلاسز ہے 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی۔ پورے قرآن کی تفسیر اس میں اس ایک آیت کے اوپر میں نے آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے کے 3 لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے۔ مسئلہ نمبر 6 سے علم الغیب سے متعلق، 6b کشف الہام اور خوابوں سے متعلق، اور مسئلہ نمبر 7 حاضر اور ناظر کے عقیدے سے متعلق۔ آج میں اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ترجمہ اور اس سے متعلقہ چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت شرح صدر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ اے نبی تم فرما دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں اس بات کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی خزانے عطا کیے ہیں، ان پہ میری کوئی اپنی مرضی ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی تو محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ صحیح مسلم کی حدیث لے کے آتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 خزانے عطا فرمائے ہیں اور خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ وہ کہتے ہیں پوری کائنات کی چابیاں دے دیے۔ وہ واضح اس حدیث میں موجود ہے، وہ رومنس اور پرشینس کو مغلوب کرنا تھا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کے جان نثار صحابہ کے ذریعے ان کے خزانے اس امت کو ملنے والے تھے، اس سے مراد وہ چیز ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال کی ریل پہ دیکھی تو وہ صحابہ کی غربت کو یاد کیا کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو کچھ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے اللہ نے دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا، اور پھر وہ فرمایا کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ ساری حدیث میں نے ڈسپلے کرائی ہے۔ مجھے اپنے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، یہ ویڈیو اس میں یہ ساری میں نے نبی علیہ السلام کی آخری خطبات میں سے ایک، آپ کی وفات سے ایک مہینہ پہلے جو بخاری مسلم میں بھی ہے،
عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو آخری دفعہ ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا جب غزوہ احد کے شہداء پہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی قبرستان میں۔ آپ کے لیے ممبر لگایا گیا اور وہ خطبہ آپ نے قبرستان میں دیا، اور مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم پہ دنیا کے مال کی دھانے کھول دیے جائے گی، اور پھر تم اس کی محبت میں گرفتار ہو کے ایک دوسرے کا قتل کرو گے اور تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، جس طرح اگلے تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو وہ ساری حدیث کے پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو اس وقت فوت ہو گئے، ان کی محنتوں کا پھل ہم کھا رہے ہیں، یعنی جو اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا وہ خزانے تم ان کو استعمال کر رہے ہو۔ یہ الفاظ ہے بخاری مسلم میں، لہٰذا کوئی بھی حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی۔ یہاں پر ان خزانوں سے مراد وہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی کو 9 معجزات وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، کیوں نہیں دیے گئے، کہ ان کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں نہریں روا ہوتی، تو یعنی یہ اس طرح کا خزانہ انہیں مل جاتا، آسمان پہ چڑھتے اور ہمارے سامنے کتاب لے کے نازل ہوتے۔ تو یہ وہ سارے کے سارے یعنی دنیا کی جو منفیت کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ کیوں نہیں۔ تو اس کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فرما دو میں ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں، اور معجزات اللہ کے پاس خاص۔ یہاں بھی ان خزائن سے مراد وہ تمام معجزات، وہ ڈیمانڈز ہے جو کافر رکھتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے آپ فرمائیں کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ بالکل واضح ہے۔ حمازہ بریلوی صاحب باقی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں نا، میں خود سے غیب جانتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم ہے، پھر ہم آپ کو پوچھیں گے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن میں تو آیا ہے میں غیب نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں نا، نہیں، قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی بالرسول، مگر اپنے رسولوں میں سے۔ سورہ جن میں آیا ہے، یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 179 میں فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُولِهِ مَن يَشَاءُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُولِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اپنے رسولوں میں سے اللہ چن لیتا ہے جن کے اوپر یہ غیب کی خبریں کھولتا ہے، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو یہ غیب کا عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے بتانے پر، لیکن جہاں پہ نہیں بتایا گیا وہاں نہیں۔ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اے نبی تم سے یہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، تو فرما دو کہ اس کا علم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ پوچھتے ہیں وہ وعدے کا دن کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی کو وہ جھٹلا رہے ہیں کہ اگر سچے ہے تو بتاؤ کب آئے گی قیامت۔ اب اللہ کی نبی کی عزت سٹیک پہ ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ میرے نبی کو کہیں یہ جھوٹا نہ کہہ دے، تو میں تاریخ اور سن بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قل انما العلم عند اللہ، اے نبی تم فرما دو اس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں خود کھلا ڈر سنانے والا۔ وہ اکثر پوچھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی آپ پتا لے کے
نبی کا علم غیب ناپتے ہیں؟ بھائی ہم نہیں ناپتے۔ جب قرآن بار بار کہے کہ قیامت کا علم نہیں دیا گیا اور ہم قرآن کی بات کو ریپیٹ کریں تو اس میں ناپنے والی کون سی بات ہو گئی ہے؟ یعنی یہ آپ ہمیں ٹونٹ نہیں کروا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ٹونٹ کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ جو دیا وہ ہم مانتے ہیں، جو نہیں دیا وہ نہیں مانتے۔ باقی یہ کہنا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نقص تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم الغیب نہ دے، تو آپ کی نظر میں یہ نقص ہے۔ اللہ نے کے نزدیک تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تو واضح فرما دیا ہے، وَلَا عَالَمُ الْغَیْبِ، اے نبی تم فرما دو نہ میں غیب جانتا ہوں۔ انسین چیزوں کو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں جو سورہ لقمان کے اینڈ میں آئی وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ کی غیب کی کنجی ہے۔ اب ان میں سے بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، مثلا اس میں ایک چیز آئی کہ کسی کو نہیں پتہ وہ کس زمین میں مرے گا، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمین پہ لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ کل یہاں پہ جو ہے عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں پہ ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں پہ شائبہ کی لاش ہوگی۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ واللہ کہ ہم نے ان لاشوں کو اگلے دن انہی جگہوں پر پایا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ چیز بتا دی تھی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور زارا قطار رو رہے ہیں۔ مولا علی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کیا؟ تو فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اس کو افراد کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے میرے خاطر ایک ہاتھ یوں مار کے کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ غیبی خبر کسی کے موت کے بارے میں دے دی تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، پیغمبروں کے بعد نہیں، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ میری وفات کے بعد غیب کی خبروں میں اب صرف مبشرات باقی ہے۔ پوچھا گیا مبشرات، فرمایا خواب، اور خواب بھی جب غیبی خبر ہوں گے جب اس خواب کو اسٹیبلش ہوتا ہوا دیکھ لے، یعنی دنیا میں ایک شخص کوئی خواب دیکھتا ہے، جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچا خواب ہے، سچی غیبی خبر ہے؟ اور رہ گیا آخرت کا معاملہ، وہ تو کنفرم ہو ہی نہیں سکتا جب تک آخرت میں پہنچ نہ جائیں یا دنیا میں کوئی پیغمبر اسے ویریفائی نہ کر دے۔ جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا ایک بوڑھے صحابی تھے، عثمان بن مظعون، ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ وہ فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی جب میت پہ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کہہ دیا، اے عثمان، تیرے لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، جنتیں ہے، اور تیرے عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ جو مطلب وہ دعائیں دے سکتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ، تمہارے ساتھ اور خود میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ میرے کے الفاظ بھی ہے جی۔ تو ام العلا کہتی ہے، میں حضور کی اس بات سے اتنی غمگین اور ڈر گئی کہ آئندہ میں نے عہد کر لیا کہ میں کسی شخص کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں پاس کروں۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جنتی چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے، لوگ اپنی طرف سے جنتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد ام العلا نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک چشمہ یا پانی دکھایا گیا۔ نبی علیہ السلام سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے، یعنی واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عطا فرما دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے حضور نے فرمایا نہ مجھے پتہ ہے نہ تمہیں پتہ ہے
اور وہ خواب کی تعبیر نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. اگر اللہ کے نبی موجود نہ ہوتے تو ہم اس خواب کی تعبیر بھی نہیں جان سکتے تھے. تو اس بات کو سمجھ لیں، یہ اتنا کچھ سادہ معاملہ نہیں ہے. لوگ خوابوں کے اوپر پورا دین کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ تو سورہ احقاف میں بھی آیا ہے، اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نہ یا رسول نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ اسی کانٹیکس میں ہے. تو تم مجھ سے معجزات مانگتے ہو یا عذاب ڈیمانڈ کرتے ہو، یہ مجھے نہیں پتہ. یہ اللہ کا ڈیسیشن ہے کہ کب کوئی معجزہ دکھانا ہے یا کب عذاب آنا ہے. رسولوں کا انکار کرنے کے عوض تو جب عذاب آتا تھا، عذاب استحصال، تو علم الغیب کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسی ہے مسلمانوں کے اندر. ایک طرف لوگ کیٹیگوریکل ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف لوگ جو ہے وہ ثابت کرتے ہوئے اتنا آگے چلے جاتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. مسروق طحابی کہتے ہیں کہ میں حجر عائشہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہوں. ماں عائشہ حجرے میں اندر ہے پردے میں. ظاہر ہے بڑا لاڈلا شاگرد تھا مسروق، اور ان کی کنیا تھی ابو عائشہ. انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا. حضرت عائشہ تھوڑا فرینک ہوئی، کہا بیٹا 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی کہے نا تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے. پہلی بات ہی ایسی کہی کہ پکڑ کے یعنی سمجھ لے مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ ہی اکھاڑ کے پرے پھینک دیا ہے. میرا یوٹیوب پر کلپ بھی ہے سیدہ عائشہ کے 5 عقیدے جو آج امت میں بڑے کم لوگوں کے ہے. انہوں نے جو کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. لو جی کام ہی ختم. تو مسروق کہتا ہے اماں میری بات سنیں، میں نے اس پہ آرگیومنٹ دیتا ہوں، آپ ٹھنڈے دل سے میری بات سنیں. انہوں نے کہا جی جذباتی نہ ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر انہوں نے سورہ نجم کی آیت پڑھی تو ماں عائشہ نے کہا میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی سے خود پوچھا تھا. آپ نے فرمایا یہ جبریل کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن آج تک نہ دیوبندیوں کو صبر آ رہا ہے، نہ بریلویوں کو، نہ شیعہ کو صبر آ رہا ہے. ادھر اہل حدیث ایسی بات کرے کہتے ہیں اہل حدیث گستاخ رسول ہے. کیا ماں عائشہ بھی اہل حدیث تھی اور انہوں نے اپنی بات نہیں کی اللہ کے نبی سے پوچھا ہے؟ حمزہ بریلوی صاحب سے جب ان حدیث کے بارے میں پوچھا گیا احکام شریعت میں تو انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ جو ہے نا، انہوں نے جو نفی کی ہے نا وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی ہے، دل کی آنکھیں سے دیکھا ہے. ہاں جی، اگر دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد وہ خواب میں دیکھنا ہے وہ ہم مانتے ہیں، جامعہ ترمذی میں ہے، لیکن وہ شب معراج کا کلیم کرتے ہیں. ہاں اللہ اور نبی کی ملاقات ہوئی ہے، شب معراج کی اور ملاقات کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہوتا. ملاقات ہوئی ہے کہتے ہیں جی اگر اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا اور اپنی زیارت بھی نہیں کروائی پھر بلایا کیوں؟ سر قرآن نے بتایا ہے ہم نے اس لیے آپ کو یہ سیر کروائی تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. جنت دکھائی، سدرۃ المنتہا دکھایا، جہنم دکھا دی، پیغمبر سے ملاقاتیں کروائی. یہ تھوڑی چیزیں تھیں پر خواہ مخواہ اپنی طرف سے پھر انہوں نے کہا. دوسری بات یہ کہا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دین کا حصہ بیان کر دیا ہے، کچھ چھپا لیا، تو اس نے بھی اللہ پہ جھوٹ باندھا. پھر سورۃ المائدہ کی انہوں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہ ادا کیا.
یہ آیت پڑھ لے اماں سیدھا استدلال ہی قرآن کی آیت سے کرتی تھی، اور انہوں نے کہا اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا، لہٰذا جو یہ کہتے ہیں نا حضور نے کوئی خاص بات خاص لوگوں کو بتائی، باقی امت کو نہیں بتائی، تو یہ اللہ اور اس کے نبی پر جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی دین بتا کے گئے ہیں، پوری تصور کھڑی ہے، اس کے اوپر یہ کہتے ہیں سینہ پسینہ ہے کتابوں میں، سارا دین نہیں ہوتا، جن کے دین کتابوں میں نہیں ہوتے وہ یہی کہتے ہیں ہمارا تو دین کتابوں میں ہے، اور اللہ کا شکر ہے اگر آپ کا دین کتابوں کو سپورٹیو بھی ہوتا تو ہم مان لیتے، آپ کتاب کے بالکل الٹ بتائیں اور سینہ پسینہ، تو پھر ہم یہی کہیں گے آپ کو ہم بزرگوں کے قبروں سے سینوں سے فضل لینے کے خیال ہے، وہ اس قسم کے فیض تو پھر کہانیاں ہی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، ماں عائشہ نے فرمایا کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی غیب جان لیتے تھے، تو قرآن نے واضح کہا ہے کہ غیب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لو جی، بات ہی ختم ہو گئی، کیٹیگوریکل انہوں نے ڈینائی کیا کہ بھائی غیب اگر اللہ کے نبی کو پتہ بھی ہے تو وہ غیبی خبریں ہیں، ان کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسئلہ اس وقت ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ شریف میں، مدینہ شریف میں جو پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کو آبزرو کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی جب دنیا میں موجود تھے اس وقت آبزرو نہیں کر رہے تھے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے مرتے وقت کیا کہا کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا اور اس حال میں اپنے رب سے مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہے اس تکلیف کے باوجود کہ موت نزا کے عالم میں دیکھے، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہے، مجھے ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے وقت یہ کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ لیں۔ یہ ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے اور 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے۔ نمبر 1 عقیدہ علم الغیب کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ خبر کرے گا تو پتہ چلے گا ورنہ نہیں۔ نمبر 2 حاضر اور ناظر، وہ اللہ کے نبی کو حاضر اور ناظر نہیں مانتے تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور مدینہ شریف میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی جب باہر مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بھی نہیں دیکھتے تھے، ورنہ تو کہتے اللہ کے نبی آپ دیکھ لے۔ اور تیسرا استنان، انہوں نے اللہ کے نبی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، نہ فرشتوں کو پکارا، کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ اور کس طرح آپ کو سمجھیں کھول کے، تو نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اب جو لوگ زبردستی تو لے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نور ثابت کرے اسپیشی کے طور پہ، تو ان کے لیے ہم نے لمحہ فکری ہے، یہ تو نفی ہو رہی ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں، ہماری طرح کا نہیں مرتبے کی بات ہو رہی ہے، اسپیشی کی بات ہو رہی ہے۔ اسپیشیس میں سے ایک اسپیشی انسان ہے، ایک جن ہے، ایک فرشتے ہے، اس طرح پھر اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں، سورۃ الحجر میں اور کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، جنوں کو آگ کی لپٹ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ تو نبی علیہ السلام ایز اے اسپیشی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں،
ہاں آپ نور ہدایت ہے، وہ تو صحابہ اہل بیت حدیث کی کتاب و قرآن یہ سب نور ہے ان معنوں میں۔ انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ آپ ایسے سورج ہے جو چمکا دینے والے ہیں، لیکن اسپیشی قل انما انا بشر مثلکم، انسان ہونے میں تمہارے طرح کا ایک انسان ہوں، مرتبے کی بات نہیں ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ نے کھول کے بیان کیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ اب جب انسان ہے تو انسانوں کے لیے آئیڈل کیا ہوگا؟ انسان، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہوتے؟ فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو جو شخص کھاتا پیتا نہ ہو وہ شخص کسی ایسے شخص کا کیسے آئیڈیل ہو سکتا ہے جسے فاقے بھوک کی وجہ سے کاٹنے پڑے؟ تو اللہ کے نبی نے کاٹے ہیں نا، تکلیف کاٹی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ وہ تمام حالات اور واقعات امت سے اسکیٹرڈ فارم میں آ سکتے تھے۔ آپ پہ تکلیفیں اتری ہے، ایک دن میں 2 بیٹیوں کو طلاق ہوا، زندگی میں 3 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی، 4 ہی بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے ہوئے، تینوں زندگی میں فوت ہوئے، تینوں کو بچپن میں دفنایا۔ 4 بیٹیاں جوانی کی عمر میں پہنچی، شادی شدہ ہے، ان میں سے بھی 3 اپنی زندگی میں دفنائی، اور چوتھی جو ایک بچ گئی تھی، باقی ساری اولاد فوت ہو گئی۔ اس کو بھی کہا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی، وہ بھی 20 سال کی عمر میں۔ نبی علیہ السلام کے وفات کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ وہ بھی فوت ہو گئی۔ اتنے غم کسی انسان پر ٹوٹ سکتے ہیں، مجھے بتائیں۔ اور جو ان کی اولاد ہے جن کو اپنے بیٹے کہہ رہے ہیں، حسن اور حسین، ان کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ یار آپ نبی علیہ السلام کے اسباب دیکھیں کتنے مضبوط تھے، اور یہ تو ایک ٹینشن ہے، جو وہ ٹینشن ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے ساتھ ہونا کیا ہے، جو مستدرک الحاکم میں ہے کہ میں نے بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پر دیکھا ہے۔ اور ابو ہریرہ کے الفاظ ہے، جس دن یہ حضور نے خواب دیکھی اس کے بعد چند دن زندہ رہے اور آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یار امت پہ یہ مسلط ہو جائیں گے بندر، امت کا غم الگ سے۔ میں کہتا ہوں جی ہم سب کے غم جمع کی جائے گی نا، اس سے زیادہ غم اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کتنا رقیق القلب ہوتا ہے۔ میرے آپ کے بارے میں تو چلو 2 رائے ہو سکتی ہے۔ قرآن میں آیا ہے حریص علیہم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومن کے لیے حریص ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حرص کرنے والے ہے۔ آپ لوگوں کے شان نظر آ رہی ہے، یعنی لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی کو بڑی شان ملی ہوئی ہے، لیکن آپ اللہ کے نبی کی جو تکلیفات ہے، جو آپ کی ٹینشنز ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ شان تو ایک سائیڈ میں رہ جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو آنر یا شان ملے تو ایک سکھی زندگی گزارے۔ یہ ذرا نقطے کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اللہ کی نبی کی اتنی شانوں کے باوجود آپ کی زندگی غموں سے عبارت تھی۔ مرتے وقت بھی امت کا غم، قیامت والے دن علیحدہ سے غم۔ حالانکہ اس دن مقام محمود ملا ہے، لیکن ادھر کی ٹینشن یہ ہے کہ امت کو کسی طریقے سے بچا لوں۔ تو پیغمبر واقعی وہاں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اتنا مضبوط عذاب کسی عام انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔
ورنہ تو انسان سوچ سوچ کے مر جائے. تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پیغمبر کس کس تکلیف سے گزرتے ہیں. تو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں. انسان ہونے کی وجہ سے آئیڈل بھی ہے ہمارے لیے. ان اتبع الا ما یوحی الی. آخری بات آ گئی ہے. میں تو نہیں تباہ کرنے والا مگر وہی جو اللہ میرے طرف سے وحی کرتا ہے، میری طرف جو وحی کرتا ہے. یعنی میری خود اپنی مرضی ہے ہی نہیں ہے. میں اس وحی کا پابند، جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے میں وہ بجاہری اس کی کرتا ہوں. اب مجھے بتائیں، یہ آیت کوئی شخص پبلکلی مسلمانوں میں سنا سکتا ہے؟ ہندو میں سنا سکتا ہے، کرسچنس میں سنا سکتا ہے. کوئی ڈر نہیں ہے. مسلمان کے آگے یہ آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. اور اسی کو کا جوڑا ہے، چونکہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف جوڑا ہے. یہ بالکل مکی دور کی آخری صورتیں ہیں، چونکہ سورۃ الاعراف جو جوڑا ہے. جوڑوں میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف کی جو کریٹیکل آیت ہے وہ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ دوسرے جوڑے میں ریپیٹ ہو جاتی ہے. سورۃ البقرہ کی کئی آیات سورہ آل عمران میں ریپیٹ ہوئی ہے، لیکن مختلف انداز میں. مضمون وہی ہوتا ہے. اب اس کا جوڑا چونکہ سورۃ الاعراف ہے، تو سورۃ الاعراف میں آیت نمبر ہے 188. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. اب مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جان کے نفع کے اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی اور باقی لوگوں کے بارے میں یہ کلیم کرنا کہ وہ کسی کو نفع اور نقصان دے سکتے ہیں، تو بابے دی تو شے ہی کوئی نہیں الا ماشاء اللہ. مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ عَلِيمُ الْغَيْبِ. اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا. لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. یہ اگلا ورژن آ گیا سورۃ الانعام میں. تو بات اللہ نے کی اس میں اور کھول دی کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں غیب خود جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وما مسنی یسوء. مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. دنیا میں کوئی شخص غیب جان لینا وہ آنے والی تکلیف سے بچ سکتا ہے. ایٹ لیسٹ جو سرکمسٹانسز سے ریلیٹڈ ہے وہ پلان کر سکتا ہے. ظاہر ہے دنیا کا ہر خزانہ پتہ چل جاتا اگر اللہ کے نبی خود غیب جان لیتے ہوتے. تو یہ تیل جو 100 سال پہلے عرب کی سرزمین میں نکلا ہے، تو اللہ کے نبی پہلے ہی بتا دیتے کہ تیل نیچے سے نکلا ہے، لیکن اللہ نے اس کو وقفی رکھا ہے. نہیں تو یہ کہتے ہیں بزرگوں نے تیل دریافت کیا ہے. وہ ایک سائنٹیفک ایفورٹ ہے جس نے بھی پٹ کی، وہ بھی ذاتی طور پر. سر ایڈون وہ امریکہ پرنس رومانیہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ خود اللہ نے دکھانا تھا. تو وہ ایک تیل کا کنواں شروع میں تو یہی ہوا ہے جہاں پہ تیل اوپر تھا. ویسے تو تیل کا کنواں 10 کلومیٹر نیچے ہوتا ہے. تیل 10 کلومیٹر پانی کے لیے جو تو نیچے نہیں جائے گا کوئی پانی کے لیے، تو 1 کلومیٹر بھی نہیں نیچے جائے گا. 200-250 فٹ پاکستان میں سب سے نیچے جو واٹر ٹیبل ہے 15 اس وقت وہ کوئٹہ میں ہے، وہ بھی 500-600 فٹ ہے. پاکستان میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے 1000 فٹ سے پہلے پانی ہے ہی نکل آتا ہے. تو ایون آپ گلگت میں پہاڑوں کے اوپر بھی کھودے، وہاں واٹر ٹیبل اتنا ہے چشمہ کا، وہی نہیں ختم ہوتا. تو 1000 فٹ سے بھی نیچے کی نہیں جاتا، کم از کم 3500 فٹ ہو تو 1 کلومیٹر بنتا ہے. اور 10 کلومیٹر کس نے جانا ہے نیچے اس زمانے میں؟ تو انسٹرومنٹ بھی نہیں تھے. لیکن وہ پہلا کنواں ہے بن سلومنیا میں 1853 میں. وہ کنواں ابھی تک انہوں نے سیف کر کے رکھا ہے.
اس کے اوپر عمارت اور وہ تصویریں کئی دفعہ ہماری ویڈیوز میں دکھائی ہے، اللہ نے دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، اے نبی تم فرماؤ اگر میں غیب جان لیتا۔ تو ظاہر ہے آپ علیہ السلام متعلق کو فورس ہی کر سکتے تھے۔ آپ دنیا میں سمجھ لیں اگر بے نظیر بھٹو کو یہ پتہ چل جاتا کہ پنڈی جلسے کے بعد مجھے ٹارگٹ کے طور پہ کل کر دیا جائے گا ایک سنائپر کے ذریعے، گاڑی سے باہر نکلنا ہے نا، اس نے اگر گھر سے باہر نہیں نکلنا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس ڈیٹ کو تم نے اتنے بجے قتل کیا جائے گا، وہاں پر ظاہر ہے جب ڈیٹ گزر جائے گی تو وہ خطرہ ٹل جائے گا، پلان چوپٹ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ساتھ کرتا ہے جب بچانا ہوتا ہے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام ہجرت والی رات اللہ نے اونگ طاری کر دی ان کافروں پہ، نبی علیہ السلام نکل گئے، صبح ہوئی تو وہ جاگے تو دیکھا حضرت علی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، بھائی اللہ نے بچا لیا۔ تو اے نبی تم فرما دو مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، غزوہ احد میں آئی ہے نا تکلیف، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ پتہ ہوتا کہ اس لیول کی تکلیف اس طرح آنی ہے اشارہ، تو آپ خواب میں مل گیا تھا۔ صحیح بخاری میں آپ نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کہا کہ میں نے اس سے فورسی کر لی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، اس میں تو زیادہ سے زیادہ کیا سوچا ہوگا کہ خود کچھ ہمارے بھی شہید ہوں گے، کچھ ان کے مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ مدینے کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس وجہ سے کوئی انصاری کی لاش نہ اس گھر میں گئی ہو۔ 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے اور فتح شکست میں بدل گئی چند لوگوں کی نافرمانی کی کرنے کے سبب۔ اور آپ نے اپنے بارے میں تو اللہ کے نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے بھی 4 دانت شہید ہونے ہیں، خون کا فوارہ چھوٹ گیا، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ پھر وہ آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ رسول اف مات او قتل، محمد تو نہیں ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شاکرین جو جزا دے گا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ یعنی تم نے ہمارے نبی پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے ایمان قبول کر کے، اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے بھی جائے تمہیں اپنے لیے ایمان قبول کیا ہے، اللہ کے نبی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اب یہ نبی علیہ السلام کو تو نہیں پتہ تھا، اے نبی تم فرماؤ نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی، ان آنا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا، لی قومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو بات کو ماننا چاہے یا ایمان لانا چاہے۔ اب اس کے اوپر کتنا بولا جائے میرے بھائی، یعنی ہر چیز کا اینڈ ہے، اور اس کو سپورٹیو ایک آیت قرآن میں سیدہ عائشہ کا عقیدہ اللہ نے بیان کر دیا سورہ التحریم کے سٹارٹ میں، پارہ نمبر 28 میں امت کو بتا دیا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 3 وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ سے ایک راز کی بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس بیوی نے نبی علیہ السلام کی خبر لیک کر دی، یعنی دوسری بیوی کو، یعنی سیدہ حفصہ کو بتا دی۔ یہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ 2 بیویاں سیدہ عائشہ اور حفصہ تھی، اور اللہ نے ان پر ظاہر کر دیا الرفع بعدہ وأعرض عن بعد، تو نبی علیہ السلام نے بعض چیزوں کو بیان کر دی اپنی اس بیوی سے اور بعض سے اعراض کیا، یعنی مکمل نہیں کیا کہ کہیں نیگیٹو سائیکالوجی نہ ہو۔
کچھ بتایا کہ مجھے اتنا پتہ چلا ہے، وہ اگلے بندے کو تسلی ہو جاتی ہے۔ شکر ہے پوری بات نہ پتہ لگی۔ تو اچھا ٹیچر یہی ہوتا ہے۔ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، پتہ مجھے سب کچھ ہوتا ہے، میرے سے زیادہ تو ہوشیار نہیں ہو، لیکن بعض اوقات میں کچھ تھوڑی سی چیز کر کے باقی کو اوور لک کر دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ کا بیہیویئر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ سولوشن اینڈ پہ آئیں، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ الرفا بعد و ارادہ ان بعد، بعض راز بتا دی، بعض سے خود اعراض کیا، تاکہ وہ کہتے ہیں بھاگنے کا راستہ بھی تو ہونا چاہیے اگلے بندے کو۔ فلم ما نبّأہا بھی، تو جب نبی علیہ السلام نے ان کو خبر دی اس کے بارے میں کہ دیکھو بھائی یہ ہوا، قالت من بکا ھذا، اب بیوی تھی، ویسے اس طرح سے بات کرنا تو شان رسالت کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کے نبی کہے کہ تم نے یہ میری بات لیک کی ہے۔ ہم نے کوئی کہے تو ہم یہ تو نہیں آگے سے کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا، اللہ کے نبی ہے، وہی نازل ہوئی ہوگی، لیکن ہماری اس میں کتنی لرننگ ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، آپ کو بولنا چاہیے تھا میں عالم الغیب ہوں۔ ان والے عقیدے سے ما کانوا ما یکون کا علم اللہ نے مجھے دے دیا ہے، اللہ کی اطاعت سے مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ قال نبانی یل علیم الخبیر، تو نبی نے فرمایا مجھے خبر دی ہے علم والے نے اور خبر رکھنے والے نے، مجھے ان سے خبر دی، اس نے خبر دی ہے۔ اور ماں عائشہ کا بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی سب کچھ جان لیا کرتے تھے۔ پھر جو 3 اصحاب کا توبہ کا واقعہ آیا ہے، جو بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ صحابی کہتے ہیں کعب بن مالک، قرآن میں صرف ان کی توبہ کا ذکر آیا، اسی لیے اس کا نام سورہ التوبہ ڈیٹیل پوری آئی ہے۔ غزوہ تبوک پہ پیچھے رہ گئے تھے، اس میں وہ کہتے ہیں باقی لوگ بہانے کر رہے تھے کہ میں بھی جا کے بہانہ کر لوں، پھر میں نے کہا کہ اگر میں نے بہانہ کیا تو بعد میں اللہ کو تو اپنے نبی کو بتا ہی دے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو پھر اینڈ پہ پول تو میری کھل ہی جانا ہے۔ تو میں نے پھر سچ بتا دیا کہ میری یہ سستی ہے، میں نہیں جا سکا۔ پھر 50 دن کا بوائیکاٹ ہوا، پھر آیت نازل ہوئی، تو اس صحابی کا بھی کیا عقیدہ ہے کہ اگر میں نے حضور کو دھوکہ بھی دیا تو وقتی طور پہ دوں گا، بعد میں اللہ کو تو بتا دے گا۔ پھر سورۃ التوبہ میں بھی آیا ہے، اے نبی یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ آپ کو تو راضی کر لیں گے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو کون راضی کر سکتا ہے۔ پورے قرآن اور حدیث کا سلوک اسی طرف جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو غیبی خبر دی جاتی، مکانہ و ما یکون والا معاملہ نہیں تھا، اور نہ علم الغیب کوئی کمپیٹنسی ہے کہ کوئی شخص ایک مہارت ہے جو حاصل کر دے، جیسے کوئی موبائل پہ چلانا سیکھ جاتا ہے، ٹائپنگ سیکھ جاتا ہے، تندور میں روٹیاں لگانا سیکھ جاتا ہے، نبی نہیں۔ اسی طرح یہ کوئی مہارت نہیں ہے کوئی حاصل کر دے، بلکہ یہ غیبی خبر اللہ نے اپنے ساتھ خاص رکھی ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں دیتا، نہیں پتہ چلتا، جب چاہتا ہے دکھا دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں غزوہ مؤتہ کئی 100 کلومیٹر دور ہو رہی ہے رومن امپائر کے ساتھ، اور حضور مسجد نبوی میں رو رہے ہیں میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا،
میرے زید کو میرے عبداللہ کو بھی روا کو شہید کر دیا گیا، اور اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ آیا، خالد ابن ولید، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ فتح دے گا۔ خالد ابن ولید جو ہے وہ اتنی بڑی فوج سے وہ مختصر سی جماعت کو بچا کے واپس لے آئے، وہ فتح ہی تھی آلموسٹ۔ اب وہ منظر دکھا دیا۔ اللہ جب چاہے سورہ یوسف دیکھ لے، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک قریبی وہ کنواں تھا، ان کو نہیں پتہ چلا وہاں پہ بیٹے کو چھپایا ہوا ہے، اور جب پتہ چلنے پہ آیا تو وہاں سے وہ قاصد چلا ہے تو کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، بس اس وقت اللہ نے دکھا دیا۔ یہ سب کچھ ایسے ہے، یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، اور یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پیغمبروں کا۔ اگر پیغمبروں کا یہ حال ہے تو بابیدی تو شہی کوئی نہیں ہے، وہ کہانی ختم۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیغمبروں کا اسٹیٹس کلیئر کر دیا جائے تو باقی تو بیچ میں سے خود بخود ہی نکل جائیں گے، اور بہت سی باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں۔ بخاری مسلم سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پر چڑھے اور فرمایا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، تو آگے بھی پڑھو جب تک میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب میں معراج سے واپس آیا تو کافروں نے مجھے جھٹلانا شروع کیا اور مجھ سے سوالات کیے، اور مجھے ان سوالات کا جواب معلوم نہیں تھے۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ میں اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالات کا جوابات نہیں دے سکتا تھا۔ اندازہ کریں، ایکٹنگ ہے یہ، حضور کہہ رہے ہیں لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے کہ میں ان کے جواب ہی نہیں دے سکتا۔ اب وہ سوال کیا کر رہے تھے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں، دیواروں پر رنگ کون سا ہے؟ اگر تم کہتے ہو میں راتوں رات 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، جو اس زمانے میں 40 دن کا سفر تھا ایک رات میں، تو کون یہ ساری چیزیں یاد رکھ سکتا ہے؟ جبکہ وہ اس کام کے لیے تو نہیں گیا تھا۔ اس اکیڈمی کی بھی میں پوچھوں کتنی سیڑھی ہے بتاؤ، نہیں پتہ چلے گا جب تک آپ اس نیت سے نہیں چڑھیں گے کہ مجھے کسی نے سیڑھیاں پوچھنی ہے۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہے، میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہوا، اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کو نہیں پتہ تھا، لیکن جب انہوں نے پوچھا تو اس وقت اللہ نے سامنے کیا کہ دکھا دیا۔ یہاں پہ بھی کہا میں جب تک ممبر پہ موجود ہوں مجھ سے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا، یعنی اللہ کی غیبی تائید تھی کہ پوچھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے آگاہ کرتا جائے گا۔ اس معاملے میں یہ کیا کرتے ہیں، ایک ٹکڑا پکڑتے ہیں، اس پہ پوری ڈاکٹرن کھڑے کرتے ہیں۔ پورے قرآن اور حدیث کا سلوب ایک طرف ہوتا ہے، ایک چیز کو پکڑ کے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ ہونا چاہیے کہ پورے قرآن کا سلوب دیکھے اور اس ایک چیز کو اس کے تناظر میں سمجھے، یہ الٹ چلتے ہیں۔ اس طرح تو پھر دین کا جنازہ نکل جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن اور حدیث کے اندر ڈاکٹرن بیان ہوئی ہے، باقی ساری چیزوں کو اس کے اندر سمجھنا ہوگا۔ میرا پورا قرآن بھرا ہوا ہے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پہ ایمان۔ وہ پکڑ کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 اٹھائیں گے کہ کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی صابی ہو، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لے آئے، اسے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو ایمان بالرسالت ہونا ضروری کوئی نہیں ہے،
سارے ہی جنت میں چلے جائیں گے جو اللہ اور آخرت کو مان لے، تو باقی قرآن سارا جھوٹا ہے۔ بھائی اس کی نظروں میں اس کا سمجھے کہ یہودی عیسائی اپنے اپنے وقت میں جو اپنے اپنے پیغمبروں کو مانتے تھے، اس وقت تو ظاہر ہے کہ ان کے وقت میں اس وقت تاکہ جتنے پیغمبر تھے ان کو ماننا ضروری تھا نا۔ بعد میں آنے والے پیغمبر کی تو دعوت ابھی آئی ہی نہیں ہے۔ پھر وہی قرآن جو جگہ جگہ کچھ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام پہ ایمان لانا ہے، اور سورہ النساء میں تو یہاں تک آ گیا ہے جو اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں وہ پکے کافر ہے۔ لَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِهِم مِّن رُّسُولِهِ، رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہ کرو۔ اتنی ساری چیزیں ایک جگہ اور ایک چیز وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکٹ، یہی قادیانی کرتے ہیں۔ پورا قرآن اس مقدمے پہ کھڑا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا ہے اپنے سے بعد آنے والے پیغمبر کے بارے میں اس نے خبر دی ہے اور کہا ہے کہ مجھ پہ بھی ایمان لانا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک پیغمبر کی۔ قرآن پورے میں یہی آ رہا ہے، ایمان لاؤ اس پر اور اس سے پہلے جو نازل ہوا۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ اس کے بعد نازل ہوگا۔ وہ پکڑ کے کہتے ہیں، سورہ حج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے رسول چن لیتا ہے، اور کہتے ہیں مضارع کے صیغے میں چن لیتا ہے یا چن لے گا، تو وہ کہتے ہیں قادیانی دجال کو چن لیا۔ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ مضارع کا صیغہ مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے اور حال کو بھی، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ضروری ہے کہ مستقبل بھی ان میں شامل ہو، صرف حال کے لیے بھی آ سکتا ہے، یا صرف مستقبل کے لیے بھی وہ اس کو پکڑ کے پورے قرآن کی ڈاکٹرین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ختم نبوت تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی مراد آپ کا کوئی بیٹا مرد نہیں ہوگا۔ ما کانا محمد ابا حدیم میرا جالکم ولاکر رسول اللہ وخاتم النبی۔ جس طرح یہ چیز طے ہے نا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اسی طریقے سے یہ بات بھی طے ہے بلکہ آپ اللہ کے رسول ہے اور سلسلے نبوت کی مہر ہے۔ مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضور کے بعد بھی بہت پیغمبر آئیں گے، حضور مہریں لگایا کریں گے، کہا جا رہا ہے۔ کسی مرد کے باپ نہیں، آپ کو کوئی بچہ مرد بنے گا ہی نہیں۔ جب مرد نہیں بنے گا تو حضور کا اپنا بیٹا بھی کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، اور مرد نہ بننے کی وجہ سے یہ ہے کہ حضور کے بعد نبوت نہیں چلی۔ ابراہیم کا بیٹا پیغمبر تھا تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہوتے، لیکن آپ مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں۔ زید ابن حارثہ کو تم کہتے ہو، وہ بھی منہ بولے بیٹے ہیں۔ ولا کی رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے، اور خاتم النبی، وہ تو نبوت کی مہر ہے، سیل آف دا پروفٹ ہے۔ اینڈ ہو گیا، سب کچھ ڈاکیومنٹس کے اینڈ پہ مہر لگتی ہے، وہ سیل بھی، اور دوسرا جب کسی لفافے کو بھیجا جاتا ہے تو وہ سیل کیا جاتا ہے، جس کی طرف جاتا ہے تھا وہ کھولتا تھا۔ اس درمیان کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب نکال لینا تو کہاں جا کے گرتے ہیں۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے تو درجنوں اس پہ گواہ ہے۔ اے علی، تو اس پہ خوش نہیں کہ تیری میری ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہاں بڑا موقع تھا کہ ہارون بھی نبی، موسیٰ بھی، اور حضرت علی کو حضور کہہ رہے کہ تیری نسبت تو وہی ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
یعنی حضرت علی نبی نہیں جناب، اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا تو باپ دی تو شہی کوئی نہیں. یعنی اگر اس امت میں کوئی حقدار تھا نبوت کا تو حضور کا بچہ حضرت علی تھے. آپ کی صلبی اولاد تو اس طریقے سے تو نہیں چلی، سیدہ فاطمہ سے چلی. تو علی کو جب کچھ دیا ہے کہ تو بھی نہیں، تو باقی تو سارے ویسے ہی فارغ ہو گئے. پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ باقی انبیاء اور میری مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. تو وہ بھی گزرتے ہے بڑی تعریف کر، جو بھی گزرتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے اور کہتے ہیں یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی. وہ ایک اینٹ میں ہوں. اب مجھے بتائیں اس کے بعد دوسری اینٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے میرا وہ ویڈیو قادیانی کو دعوت اصلاح اس میں اس طرح کی کہ کئی حدیثیں میں نے بیان کی ہے، کئی قادیانیوں نے اسلام قبول کرنے کا سبب بنی ہے الحمدللہ. صحیح بخاری میں نے حدیث بیان کی تھی عبداللہ ابن ابو اوفیہ سے. کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہوا ہے، اسے بچپن میں فوت ہو گیا تھا. ابراہیم اگر وہ زندہ رہتا تو وہ پیغمبر ہوتا، لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گیا کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے. یعنی نبی علیہ السلام کے بچوں کا بچپن میں فوت ہونا اسی لیے ہے کہ آپ کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے. تو لہٰذا ہم نے جو یہ شرح کی ہے کہ کوئی مرد کے باپ نہیں ہے، یہ بالکل اس حدیث کے متعلق ہے. ابن ابو اوفیہ جو کچھ کہہ رہے ہیں 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حضور کے بعد یہ 75 سال تک زندہ رہے. سینئر صحابہ میں تھے. آخری میں چند گنتی کے لوگ فوت ہوئے ہیں نا جنہوں نے لمبی عمریں پائی ہے، ان میں سے ابن ابی اوفا ہے. اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ آدھی حدیث جی حضور نے فرمایا ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو وہ پیغمبر ہوتا. تو یار اس کا مطلب یہ نکال دیا ہے تم نے کہ پیغمبری جاری ہے، یہ مطلب ہے نہیں نکالا کہ اس لیے وہ نہیں ہو رہا کہ پیغمبر ختم ہے، پیغمبری ختم ہے. یہ عبداللہ ابن ابی اوفا خود صحیح بخاری میں بیان کیا. پوری روایت بیان کرو. یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر مجھے امت پہ مسواک فرض کر دیتا، اس سے اگر کوئی یہ رزلٹ نکال دے کہ دانت صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس کے بدلے یہ نکالا جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دانتوں کی صفائی پہ اتنا زور دیتے تھے کہ آپ نے فرمایا اگر مجھے امت کا خیال نہ ہو تو میں فرض کر دوں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو. تو ایٹ لیسٹ ہر نماز کے ساتھ نہیں کر سکتے تو دن رات میں ایک دفعہ تو ضرور کرو، دانتوں کو صفا رکھو. یہ مطلب نکالنا ہے چاہیے. یا دوسرا والا مطلب وہ خامند اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے ان پر رکھا ہے. تو اس میں جو تیز تلوار بیویوں ہے وہ خامندوں کو کہتی ہے دیکھو پھر حکم ہوا تو نہیں نا سجدے کا، اس کے رزلٹ یہ نکالنا تھا یا یہ کہ حکم کا یہ لیں گے کہ سجدہ تو نہیں کرنا ہے لیکن باقی خدمات کا ریگارڈ رکھنا ہے. اس کا اگر کوئی یہی رزلٹ نکال لے کہ چونکہ سجدے کا حکم نہیں ہوا ہے لہٰذا خامند کو کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے بھی فارغ کر دیا، میں نے بھی فارغ کر دینا ہے. بالکل عام لینگویج میں باتیں ہو رہی ہے. انسان تھوڑی سی عقل استعمال کرے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ دو نمبری کر رہا ہے اور کون صحیح بات کر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. کل حل یستویل
ول بصیر، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا اندھا اور آنکھ والے دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور اور تفکر نہیں کرتے؟ یہاں اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے مثال دے رہا ہے، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جو حق قبول کرنے والا اور حق قبول نہ کرنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لے، سمجھ لے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، اور جو حق سے اناد کر دے، سمجھے کہ وہ اندھا ہے۔ اللہم انا اسألوک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم ممنحیتہ منہا فآہی علی الاسلام ومن توفیتہ منہا فیتوفہ علی الایمان، آمین۔ افلا تفکرون، تو کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے؟ وانذر بہ الذین یخافون، اور اے نبی ڈر سنائیے اس قرآن کے ذریعے ان کو جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ انہوں نے ان کے رب کے حضور جمع کیا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی اتنی دفعہ آئے گا قرآن کے لیے، سورۃ الانعام کا تانا بانا قرآن کے گرد ہے، اور سٹارٹ وہاں سے ہوا ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بلغ، کہ قرآن اس لیے میری طرف وحی کیا کہ تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ اب یہ بھی ہی چلے گا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اس قرآن کے ذریعے آپ تذکیر کرے، یعنی فضائل عمل کے ذریعے نہیں، فیضان سنت سے نہیں، قرآن سے کریں، ان سے جو ڈرتے ہیں۔ اب یہاں ڈرنا کیا ہے کہ واقعی اپنی مرضی کے بغیر جس نے مجھے پیدا کیا کچھ کر سکتا ہے، اور قیامت والے دن اس نے زندہ کر لیا تو میرا بنے گا کیا؟ ان یحشروا الی ربہم، کہ اسے اٹھایا جائے گا اس کے رب کے حضور۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، جہاں پہ اللہ کے سوا نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، وہاں نہ کوئی حمایتی ہوگا، سفارش ہوگی۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اور دور مت یہ ان کو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ کون؟ اصحاب صوفہ۔ یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، سورہ النور میں بھی آئے گا کہ غریب صحابہ وقت ہوئے ہیں۔ آج بھی اصحاب صوفہ کا چبوترا موجود ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مولوی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو موٹے ہو کے نکلتے ہیں۔ وہاں پہ بھی بیچارے فاقوں میں ہی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھی اصحاب صوفہ میں تھا، کئی بار راستے میں لیٹا ہوتا تھا تو لوگ پاؤں سے ٹھوکر مار کے تھے، شاید اسے مرگی کا کوئی دورہ پڑا ہوا ہو، جبکہ میں اپنے اس فاقے کی وجہ سے لیٹا ہوتا تھا۔ اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کو غریب کتنا عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مت ہٹائیں انہیں جو صبح شام اپنے رب کے پکارنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سردار مکے کے ظاہر ہے، ان میں اتنا تکبر تھا، یہ غریب قربا کو سائیڈ میں کرو، مجھے اسپیشل ٹائم دو، الگ سے ہم نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا اسپیشل تو یہ لوگ ہیں، حقدار ہے، یریدون وجہہ، جو صرف اسی کا رضا چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی آپ کو ان پہ کوئی حساب نہیں ہے۔ وما مل حسابک علیہم من شیء،
اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز ہے. یعنی اللہ کے نبی کو بھی اللہ کہہ رہا ہے آپ کا کچھ نہیں ہے، میرے لیے آئے ہوئے ہے نا، آپ نے نہیں ان کی ٹینشن لینی. دیکھ لے اللہ کے ہر انسان کا کتنا عزیز ہے جو اس کی طرف آئے گا. فتد رداہم فتکونا من الظالمین، اگر آپ نے انہیں دور ہٹایا تو آپ بھی ظالم میں شمار ہو جائیں گے. اے نبی آپ بھی گنہگار ہوں گے. ظالم یعنی حق سے اناد کرنا، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ رکھنا. آپ بھی ظالم شمار ہوں گے اگر آپ نے اپنے غریب اصحاب کو اپنے سے دور کیا ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. اور اس کا کلائمیکس تو وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں جو آبا صوت واللہ نازل ہوئی. دیکھ لے اللہ کے عزیز ہے جو اپنی چاہت سے اللہ کو چوز کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان کی طرف تو توجہ دے رہے ہیں، حالانکہ نیک نیتی سے حضور دے رہے تھے کہ چلو سردار مسلمان ہو جائے گا، پورا قبیلہ ہو جائے گا. لیکن اللہ نے فرمایا بس آپ کا کام دعوت دینا ہے، ٹینشن آپ نے نہیں لینی. ٹینشن اس کی لینی ہے جو اپنی مرضی سے سیکھنے آئے ہیں، جو سیریس ہے. میرے پاس بھی کئی لوگ جب پبلک ڈیبیٹس کرتا تھا پہلے اس سے یہی پوچھتا تھا کہ بھائی آپ سیکھنے آئے ہو لڑنے آئے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی کہیں اور چلے جاؤ، اگر واقعی سمجھنے ہے تو ہم ایک ایک چیز بتائیں گے، تو اس کو ہم پروٹوکول دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ فَاتَنَّا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم سے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو ہم نے. بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے لِيَقُولُوا أُولَٰئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تاکہ یہ جو کافر مالدار ہے وہ کہتے ہیں اچھا یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے. اللہ کہتا ہے یہ ہم نے آزمائش ڈالی ہے، تجھے دے کے آزمایا ہے نا اے کافر، اس سے لے کے آزمایا. اللہ نے فرمایا یہ ہماری آزمائش تھی. من بینینا، ہم میں سے، علیہ صلی اللہ بھی عالمہ بھی شاکرین، اللہ تعالیٰ کیا نہیں جانتا آپ نے شکر گزار بندوں کو. اللہ کے علم میں ہے یہ ہے شکر گزاری کے کوئی شخص اپنا تن من دھن اپنے رب کے لیے وقف کر دے. شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ کسی کو مال ملا اور کہے جی اللہ کا بڑا شکر ہے، آگے خرچ بھی کر آخرت بنا. اس سے شکر اس لیے ہے کہ تو جو اس کی تجوریاں بھرتا رہے اور اللہ کا حق نہ اس میں سے ادا کرے. اب یہ دیکھیں اصحاب صوفہ کی کیا شان ہے، ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے آپ وقف کیا ہے دین کے لیے. 150 سے 200 اصحاب تھے جو مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے. یہ آج کل کے جیسے مدرسے نہ سمجھے، یہ وہ مدرسے ہے جن میں آپ کو فاقے کاٹنے پڑیں گے، مشکل زندگی. اور ادھر ٹیچر بھی وہ ہے جو خود بھی فاقے پہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے مدرسوں کے علماء کی طرح بکرے کے بکرے جو ہے وہ ذبح ہو کے جا رہے ہیں گھر میں. بچوں کو جو ہے لمبی دال شوربے والی، بڑا فرق ہے. نبی علیہ السلام یعنی آپ رول ماڈل اس لیے تھے کیونکہ آپ خود بھی اس ساری واقعات سے گزرتے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام دنیا کی ہسٹری میں ان چند انسانوں میں سے ہے، ان کے علاوہ بھی اگر ہوں گے تو پیغمبر ہی کوئی ہو سکتا ہے کہ جس پہ ہزاروں کینون کیمرے فٹ ہو، اور آپ کوئی ایک ساتھی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کے ساتھ رہا ہو اور اس نے آپ کی وفات کے بعد یہ کلیم کیا ہو یہ سب کچھ فراڈ تھا. کوئی ایک بندہ بھی نہیں. الٹا وہ لوگ جو فتح مکہ پہ دب کے حضور کے غلبے کے وجہ سے اسے قریش کا غلبہ سمجھتے مسلمان بھی،
ہو گئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح کے تحت وہ مرتد بھی ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں، اور صحابہ کی تعداد تھوڑی رہ گئی، مرتد زیادہ ہو گئے، اور وہ بالکل اینڈ والے تھے، ان کا کانفیڈنس وہاں بھی نہیں ٹوٹا، انہوں نے کہا نہیں یہ گئے تو کیا ہوا، اللہ کے نبی کا تو وعدہ ہے، ہم نے رومنس اور پرشینس کو بھی ڈھیر کرنا ہے۔ اس ٹائم کوئی سوچ سکتا ہے کہ آپ کا لیڈر بھی فوت ہو جائے، جس کی وجہ سے سارا غلبہ تھا، اور الٹا سب لوگ جو آپ کے اندر کے عرب وہ جنگجو لوگ وہ مرتد ہو جائے، تو آپ تو ان کے ساتھ جنگیں نہیں لڑ سکتے بھائی، باہر کیا جا کے لڑیں گے۔ حضرت ابو بکر کو آپ کانفیڈنس دیکھیں، انہوں نے پیرالل میں سارے محاذ کھول دیے، حالانکہ حضرت عمر کہہ رہے منکرین زکوٰۃ کو بعد میں نپٹتے ہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پہلے انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کوئی ایک رسی بھی دیتا تھا وہ دے گا، کیونکہ حضرت ابو بکر کا یہ یقین تھا کہ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لینذر وللدین کلہ، ان کو یہ پتا تھا، اسی لیے ان کا کانفیڈنس آسمانوں پہ تھا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔